اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ نے بیٹھتے ہی کان اذا تشہد لفظ یاد رکھیے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب آپ شہادت پہ آتے تھے تو تب انگلی ہلاتے یا اٹھاتے تھے۔ کان اذا تشہد، جو ہی تشہد شروع کرتے آخر دم تک میرے محبوب کی انگلی کی انگوٹھے کے ساتھ دو حالتیں ہوتی تھی۔ پہلی 53 کی، یہ میں پھر بتا دوں 53، یہ 3 انگلیاں 9 تک اکائی گنتی ہے، 1 سے 9 تک۔ یہاں پہ 10 آ جائے گا تو پتا چلے گا یہ اس وقت کتنی ہے، 20۔ یہاں پہ اس لائن پہ فرسٹ پورا 30، 40۔ یہاں پہ آپ جب انگوٹھا ایسے دبا کے رکھیں گے تو آپ کی یہ ادا 53 بنا رہی ہوگی، 50 یہ اور 3 انگلیاں بند۔ کان یاکد بثلاث و خمسین، 53۔ دوسرا طریقہ کان یحلق بین الابہام والوسطی، آپ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بناتے تھے۔ دائرہ بنا لیجئے یا 53 کی کیف کر لیجئے۔ اب آپ کی مرضی، آپ ایک دفعہ ہلا کے اشارہ کرتے ہیں یا آپ اسے نصب کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں، یا آپ کانا یحرکھا کبھی حرکت دیتے تھے۔ اعمال میں اور افعال میں تعارض نہیں ہوتا اگر زمان اور مکان مختلف ہوں۔ مثلا مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں آپ نے مختلف جگہوں پہ مختلف ادائیں اپنائی ہیں تو وہ سبھی ثابت ہوں گی، ان میں مخالفت نہیں ہوگی، ان میں تضاد نہیں ہوگا۔ تضاد تب ہوگا کہ جب کوئی راوی کہے کہ آج کی نماز عصر کے اندر ایک کہے کہ آپ نے ایسے کیا، دوسرا کہے کہ میں نے دیکھا ایسے کیا، تیسرا کہے کہ نہیں آپ ہلا رہے تھے، چوتھا کہے، پھر تو تضاد کی کوئی صورت بنتی ہے۔ لیکن مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف لمحات میں ان اداؤں میں سے کوئی ادا نظر، یہ انگلی جھکی ہوئی اور نظر آپ کی اس کے اوپر رہے گی، اور آپ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں آئیے، اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام کے ساتھ ہیں، ظاہر ہے اتنا ہی پڑھ سکیں گے جتنا ہے، اکیلے ہیں۔ فَلْيَخْتَرْ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنَ الدُّعَاءِ، سنن النسائی، جو من میں آئے مسنون کوئی بھی دعا پڑھ سکتے۔ لمبے کرو تشہد، مانگو دعائیں، اللہ پوری کرے گا۔ باقی ہمارے ہاں جو مسنون یا معروف دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ بھی اپنی جگہ، لیکن 4 چیزوں سے پناہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ترتیب مختلف روایت میں اپنی جگہ، لیکن فتنہ مسیح الدجال زندگی اور موت کے فتنے سے، کسی کے پیدا ہونے سے یا کسی کے مر جانے سے، جیسے جنازے میں آپ کہتے تھے اللہم لا تضلنا بعدا، اللہ اس کے جانے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ بڑی بڑی آزمائشیں لوگوں کی زندگی اور موت میں بن جاتی ہیں۔ اللہ جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے، ان سے بھی بچانا۔